کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے مدنی چینل پر روحانی علاج اور استخارہ کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز، ویڈیو سوالات اور آپ کے مسائل کا حل، آیات قرآنی و قرآنی دعاؤں، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے فرامین اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ اوراد اطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ آپ اگر استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، کسی مسئلے، کسی پریشانی کے حوالے سے روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں تو کال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کیا جائے گا، آپ کو آپ کے مسائل اور پریشانیوں کا حل بصورت روحانی علاج بھی پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو مدنی چینل کے ناظرین یہ سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان حفاظ نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، اس پر عمل کرنے کی نیت کے لیے کر کے اور ثواب کمانے کے لیے آپ ڈائری اور قلم بھی ساتھ رکھیے۔ جو مدنی چینل پر آپ کو روحانی علاج بتایا جائے اسے آپ اپنے پاس نوٹ بھی کر لیجئے، یوں بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا کہ جو روحانی علاج آپ کو بتایا جائے گا کوشش کی جائے گی اس کا حوالہ بھی آپ کو پیش کر دیا جائے، اس کی تعداد، اس کے اوقات، اس کی مدت علاج سب آپ کو بیان کیا جائے، اور آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ محض اپنے حافظے پر انحصار کرتے ہوئے اس کو سننے سے ہو سکتا ہے کہ آپ بھول جائیں کہ کیا روحانی علاج بتایا گیا تھا، کب پڑھنا تھا، کتنی دفعہ پڑھنا تھا، کتنے مدت تک پڑھنا تھا، تو اسے آپ نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے اس کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھریلو لڑائی وغیرہ نہ چاچیاں بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی، والدین کی آگے دیوار میں بات کرنا، لڑائیوں ناچاکیوں کا روحانی علاج ابھی سائیں بھائی آپ کو پیش کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام ہے سلیم عمر، میری والدہ کا نام ہے نسیم اختر۔ میرا سر میں درد رہتا ہے، جس کے پاس جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری نظر نہیں آتی۔ جی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال چلائیے۔ میری بیوی کا نام گوہر جانا اور اس کی والدہ کا نام نور جہان ہے، ہر وقت بیمار رہتی ہیں، برائے مہربانی ان کے لیے استخارہ کریں۔ ابھی استخارہ کر کے جواب عرض کرتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ تو حضور اللہ کی تعالی کام کے حوالے سے استخارہ کروانا تھا، والدہ کا نام حاجرہ بی بی، کام آج کل نہیں ہے، اگر ہے تھوڑا بہت ہے تو کرنے کو دل نہیں چاہتا، خارہ کر کے بتا دیں۔ اسلام بھائی ابھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ، مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام مرزا ہارون ہے، میری والدہ کا نام ارشاد بیگم۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اس طرح لگتا ہے، خوف ڈر لگتا ہے جس طرح کسی نے مجھے پر کوئی جادو کیا ہوتا ہے۔ کاروبار نہیں میرا چلتا صحیح طریقے سے نا۔
جی ہارون بھائی استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ جن جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اور جن اسلامی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے ہیں، سب سے پہلے جو کال آئی وہ اسلامی بھائی فرما رہے ہیں گھر میں ان کے لڑائیوں اور ناچاکیوں کو وغیرہ کے معاملات ہیں، تو لڑائیوں اور ناچاکیوں کے حوالے سے روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کا روحانی علاج آپ بغور سماعت فرما لیجئے۔ بروز جمعہ یعنی پرسوں جو ہے تو جمعہ کا دن آ رہا ہے، تو جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ آپ جو ہے تو 1001 مرتبہ یا ودودو، کیا پڑھیں گے؟ یا ودودو، 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کر دیجئے، اور یہی نمک آپ اپنے گھر کے کھانوں وغیرہ کے اندر استعمال فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل لڑائیوں اور ناچاکیوں کے معاملات یہ دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اسلامی بھائی ہیں سلیم عمر بھائی، غالباً نے نام بتایا، درد سر وغیرہ کی شکایت ان کو رہتی ہے، اس کا روحانی علاج شاہ فرما دیجیے۔ طریقہ امیر اہل سنت کی مائناز کتاب مدنی پنصورہ میں آپ نے اس کا بڑا آسان درد سر کا علاج تحریر فرمایا ہے کہ یا مجیبو، جی یا مجیبو، یا مجیبو 3 بار پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اور مریض کے سر پر جن کے درد ہے سر پہ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے درد سر جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو سر کو بھی مطلب اس کو معمولی نہ سمجھیں، معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے۔ اگر مستقل درد سر کی شکایت رہتی ہو تو یہ کہ اس کے حوالے سے اپنے ٹیسٹ وغیرہ اور ڈاکٹر سے مزید چیک اپ وغیرہ کروا لیں، اور یہ کہ بعض اوقات آئی سائٹ ویک ہونے کی وجہ سے بھی درد سر کی شکایت رہتی ہے تو نظر ٹیسٹ کروا لیں۔ اگر آپ کی آئی سائٹ ویک ہوئی تو آپ کو جو ہے تو ڈاکٹر چشمہ وغیرہ سجیسٹ کر لیں گے، یا تو اس حوالے سے بھی پھر انشاءاللہ آپ کے درد سر دور ہو جائے گا۔ تو عیسائی بھائیوں نے جن سے بعض عیسائی بھائیوں نے ہم سے رابطہ فرمایا استخاروں کے لیے، ایک عیسائی بھائی نے نام بتایا مریضہ کا گوہر جانا، بتایا کہ ان کو بیماری رہتی ہے، مستقل یہ بیمار رہتی ہیں، تو کیا استخارے میں اشارہ موصول ہوا؟ جن کے استخارے کیا گیا، استخارے میں کوئی جادو بندش وغیرہ کا ہی معاملہ آ رہا ہے، جی بیماری کی طرف اشارہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو یا معیدو یا معیدو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ایک عیسائی بھائی تھے اور جنہوں نے بتایا کہ کام نہیں ہے، نیند نہیں آتی اور کام کرنے کا دل بھی نہیں کرتا، ان کا استخارہ آپ نے کیا ہوگا، کیا جواب موصول ہوا؟ جن کے استخارے کیے ان کے ساتھ کوئی جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، تو اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، جی 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 اس کے صفحہ نمبر 25 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی یا باسطو جی جی یا باسطو یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ کام میں بھی آپ نے فرمایا کہ دل نہیں لگتا، تو آپ کے لیے اور بھی کئی ایسے سائیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین وغیرہ ہوں گے جن کا دل نہیں لگتا ہوگا، کاروبار میں دل نہیں لگتا ہوگا، گھر میں دل نہیں لگتا ہوگا، گھر کے کام کاج کے حوالے سے دل نہیں لگتا ہوگا، تو اس حوالے سے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ 101 مرتبہ یا اللہ کسی کاغذ پر لکھ لیں، خود ہی یہ ترکیب بنا لیجئے، یا اللہ کسی کاغذ پر 101 مرتبہ قلم سے لکھ کر پھر آپ اسے فولڈ کر کے اس کو طے کر کے اس کی لیمینیشن کروا کے اس کی کوٹنگ کروا کے بازو پر پہن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگ جائے گا۔ اچھا یہ ایک اور عیسائی بھائی، یہ مرزا ہارون بھائی، یہ اپنے مسائل اور پریشانیاں وغیرہ بیان فرما رہے تھے کہ ان کو ڈر لگتا ہے، نیند نہیں آتی، ان کا کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ جی ان کا ہاں استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی جادو بندش کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے، صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو 21 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کو ڈر وغیرہ نہیں لگا، ڈر خوف ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جن عیسائی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، یہ یاد رکھیے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ بڑھتے ہیں مزید فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
محمد منیر اٹک سے بول رہا ہوں. اولاد نہیں ہے، 12 سال ہو گئے ہیں. استخارہ اور روحانی علاج کرانا تھا، اور گھر والی جو ہے وہ بیمار رہتی ہے، اس کے بارے میں استخارہ کرانا تھا. ان کا نام ہے گلناز بی بی اور والدہ کا نام ہے سرور جان. جی منیر بھائی دیکھ لیتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. محمد سرور ایشور تارا، گھر میں بہت پریشانی ہے، استخارہ کر دو. جی دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے. مزید کال چلائیے. میں اصل نہیں بول رہا ہوں، سیالکوٹ سے. والدہ کا نام ہے ممتاز. میں کوئی کام کرتا ہوں اس میں ترقی نہیں ہوتی، وہ رک جاتا ہے. استخارہ کر کے بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام سمجھ میں آ گیا ان کا؟ یہ تو ان کی والدہ کا نام ممتاز بتایا انہوں نے. نظر محمد. اچھا جی مزید کال چلائیے. نام اجاز حسین، والدہ کا نام ارشاد بی بی. سر جاب نہیں مل رہی، کوئی روزگار نہیں مل رہا، اینڈ پہ جا کر ختم بس ہو جاتی ہے. آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ کو جلد حلال و آسان روزگار مل جائے. جن عیسائی بہنوں استخاروں کا فرمایا، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں. اور بعض عیسائی بہنیں ہم سے روحانی علاج مانگے ہیں، جیسے عیسائی بھائی فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس روزگار نہیں ہے، جاب نہیں ہے. اس حوالے سے کوئی ایسا روحانی علاج، کئی ایسے مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے جو بے روزگار ہوں گے، تو ان کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے گا. اللہ عز و جل انہیں جلد حلال و آسان روزگار عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے ملازمت ملنے کا ایک عمل تحریر فرمایا ہے کہ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی. ٹھیک. ساتھ ہی ساتھ آپ کو چاہیے کہ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے آپ مدنی قافلے میں سفر کیجئے. ایک ایسے اسلامی بھائی جو کافی عرصے سے بے روزگار تھے، ان کی ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. کسی نے ان کا ذہن بنایا کہ عالمی مدنی مرکز میں آپ تربیتی کورس کر لیجئے، تو وہ تربیتی کورس میں شامل ہو گئے. اس تربیتی کورس کے اندر جو بنیادی فرض علوم ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں. نماز کے مسائل، طہارت کے مسائل، نماز جنازہ یاد کروائی جاتی ہے، قرآن پاک کی آخری 20 صورتیں یاد کروانے کا سلسلہ ہوتا ہے. اسی طرح 6 کلمے وغیرہ، یہ ساری ترکیبیں یاد کروانے کا سلسلہ ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو اخلاقی تربیت کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. تو تربیتی کورس میں وہ شامل ہو گئے. اسی دوران کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی بھی سعادتیں حاصل ہوئیں. تو جب وہ گھر پہنچے تو ایک سرکاری ادارے سے گورنمنٹ جاب کا جو ہے تو ان کو لیٹر آیا ہوا تھا، ان کو انٹرویو لیٹر، کال آیا، مطلب انٹرویو لیٹر آیا ہوا تھا. وہاں جس دن وہ انٹرویو کے لیے جانا تھا، گھر والوں نے ان سے کہہ دیا کہ آج آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کوٹ پینٹ ٹائی وغیرہ لگا کے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تہیا کر لیا ہے کہ اب میں سنتوں بھرا لباس ہی پہنوں گا، اب میں کوئی اور لباس نہیں پہنوں گا. تو بہرحال وہ اپنے مدنی حلیے میں وہ وہاں انٹرویو دینے کے لیے پہنچ گئے. ان کی باری آئی اور جو انٹرویو لینے والا تھا، انہوں نے جب اس کو مدنی حلیے میں دیکھا، اس کو ایک مذہبی حلیے میں دیکھا، تو ان سے مذہبی سوالات کیے کہ یہ سارے سوالات تو میں، سارے مسائل اور یہ سارے جوابات تو میں ویسے ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مجھے سیکھ چکا تھا اور مجھے یاد تھے وہ سارے، تو میں نے فوراً سنا دیے، سارے جوابات دے دیے. بڑا خوش ہوا وہ. خیر، اور جو تھے تو اس کے بعد جو ہے تو کچھ ہی عرصے بعد ان کو جوائننگ لیٹر بھی آ گیا کہ ان کو مطلب کہ اس ادارے میں ان کی جاب ہو گئی. تو یہ آپ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، اس کی مدنی بہار ہے. جی مدنی ماحول کی بہاریں، تو ان کی تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو ہے تو گھر کی قربانی دینا، وقت کی قربانی دینا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سفر کرنا وغیرہ. تو انہوں نے نہ جانے کیا کیا دعائیں مانگی ہوں گی، کیا کیا دعائیں قبول ہوں گی. یہ تو مطلب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جی جی. تو جو قافلے میں انہوں نے دعا کی، الحمدللہ اس کا اثر بھی. جی جی. تو یہ بہرحال یہ کیا کم ہے کہ الحمدللہ اس سے جو ہے ایمان کی حفاظت کا سامان پیدا ہوتا ہے. اچھی صحبت یہ مؤثر ہوتی ہے. جیسی صحبت ویسے ہی، یعنی کہ وہ ہے نا کہ
صحبت جو ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. جو جیسی صحبت میں رہتا ہے ویسے ہی اس کے اوپر رنگ چڑھتا ہے. تو آپ بھی مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت فرماتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر فرماتے رہیے، ساتھ ساتھ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب خوب برکاتیں حاصل ہوں گی. جی، جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ ہوا، آئیے ان کے استخاروں کے جوابات ہم سنتے ہیں. سب سے پہلے منیر بھائی فرما رہے اولاد بھی نہیں ہے ان کے، جو ہے تو جو اہلیہ ہیں وہ بھی بیمار رہتی ہیں. کیا اشارہ ملا استخارے میں؟ استخارے ان کا کیا، استخارے میں کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ منیر بھائی خود بھی اور ان کے بچوں کی امی بھی ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ سائیں بھائی پھر سرور بھائی ایک مدنی منع یا منی نے کال ریکارڈ کروائی ہے جی محمد سرور بن کشور کے حوالے سے، گھریلو پریشانیوں کے معاملات ہیں، کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ ان کے ساتھ بھی وقتی طور پر آزمائشوں کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش ان کے ساتھ بھی نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ 100 مرتبہ یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے حل کے لیے دعا کیا کرے. انشاءاللہ عز و جل آسانی پیدا ہو جائے انشاءاللہ. نظر محمد بھائی فرما رہے کام میں ترقی نہیں ہو رہی، ان کا کیا جواب آیا استخارے؟ جی نظر محمد بھائی کا استخارہ کیا تو ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی جادو بندش نہیں ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ روزانہ صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 10 بار پڑھے. انشاءاللہ عز و جل کبھی اس گھر میں تنگ دستی نہ آئے گی. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کے میسیجز بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، بعض میسیجز ہم لے لیتے ہیں. اچھا یہ ایک صحیح بہن ہے اور اپنا نام والدہ کا نام انہوں نے بتایا ہے. اتنی ہے کہ میری تعلیم میں رکاوٹ ہے، علم دین حاصل کرنا چاہتی تھی مگر جامعہ میں جانے. اچھا تو اس کے حوالے سے کوئی روحانی اشارہ فرما دیجیے ان کے لیے کہ ان کا رکاوٹیں دور ہو جائیں اور ان کے جو علم دین حاصل کرنے کا جو شوق ہے یہ ان کا پورا ہو جائے، ان کے لیے راستے آسان ہو جائیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ میں آپ نے بڑا پیارا ایک وظیفہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے کام پورے نہیں ہوتے، جی جی کام رک جاتے ہوں، رکاوٹیں آتی ہوں، تو وہ روزانہ 100 بار یا مؤخرو یہ پڑھا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے سب کام پورے ہوں گے. تو اس کی عادت بنائیں، یہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کر 100 بار روزانہ یا مؤخرو کریں. اچھا اچھا اچھا. ایک ہے یہ دانت میں درد، تو میں ان کے درد کی شکایت ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ انہوں نے مانگا ہے. دانت میں یا داڑھ میں جس کو تکلیف ہو کیا کرے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو شخص الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے گا اسے کبھی داڑھ اور کان کا درد نہ ہوگا. تو اس کے جو دانتوں کا جو درد ہے تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہوگا. تو جب بھی چھینک آئے تو یہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال رہیں گے، محفوظ رہیں گے. اچھا ایک اور یہ ذرا میاں بیوی میں ناچاکی کے معاملات ہیں. ہم میاں بیوی میں 2 دن پھر 15 دن سے زیادہ دوری ہو جاتی ہے، ہر 2 دن بعد 15 دن سے زیادہ کی دوری ہو جاتی ہے، نفرت سی ہو جاتی ہے. تو اس کے حوالے سے کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جب بستر پر جائیں سونے کے لیے تو پہلے وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد 20 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 20 مرتبہ یا مانع یا معطی یہ پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ عز و جل میاں بیوی میں آپس میں جو نفرت یا قدورت پیدا ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آئیے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو مدنی چینل کے ناظرین آپ کے فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ نام ہے زبانہ، ان کی امی کا نام ہے
सब्जियां खाती हूँ, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, इसकी इस्तिखारा कैसे बता दीजिए। खारा करके जवाब अर्ज करते हैं। मजीद कॉल चलाइए। वालदा का नाम शरीफा बीबी है, मेरा नाम सलाम अली है। मैंने घर का इस्तिखारा कराना है भी, मैं ना साथ वाली जगह वो ली है तो तब से ना तो परेशानी है। अच्छा अली भाई, सलाम अली नाम बताया ना इन्होंने, तो क्या आप हमारे जो दाऊद इस्लामी के हाथों हाथ इस्तिखारा सर्विस जो है 021348588711 इस पर आप राब्ता फरमा लीजिए कि जगह का भी इस्तिखारा करके ताकि देखा जा सके। वहाँ पर एड्रेस बताएंगे तो आपकी जगह का भी इस्तिखारा हो जाएगा कि खुदा न खास्ता उस जगह पर किसी किस्म के कोई असरात, कोई अमलियात वगैरह के मामला तो नहीं। जी अलबत्ता आपका हम इस्तिखारा करके देख लेते हैं कि आपके साथ कोई मामला तो नहीं। बाकी जगह के हवाले से अब भी आप चाहें तो इस्तिखारा करवा लीजिए। मजीद कॉल चलाइए। नाम मोहम्मद हसन है, मैं हिंद के दोरा शहर से बोल रहा हूँ। अगर यासीन शरीफ याद न हो रही है तो उसके लिए क्या रूहानी इलाज है? यासीन शरीफ याद करनी है। ठीक है, अभी आपको अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह। मजीद कॉल चलाइए। मोहम्मद शाह मेरा नाम जी, वालदा का नाम नसीम अख्तर है। सर 8-9 साल हो गए शादी को, अपना औलाद कोई नहीं है। बे औलादी का रूहानी इलाज अभी आपको अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह। मजीद कॉल चलाइए। मोहम्मद वलीद जलाला यास्मीन वालदा का नाम है, और बुखार नहीं उतरा 4-5 दिन से, और घर में ही ना लेटे हुए, दवाइयाँ भी नहीं असर कर रही है। बुखार नहीं उतर रहा, दवा असर नहीं कर रही, अभी आपको अर्ज करते हैं इसका रूहानी इलाज। मजीद कॉल चलाइए। इस्तिखारा करके मुझे बताएं कि क्या मसलक है, कोई जादू हुई है। मोहम्मद इरफान वालदा का नाम शनाज बीबी। जी इरफान भाई, इस्तिखारा तो कर लेते हैं, आपने अपना प्रॉब्लम नहीं बताया कि आपके साथ मसाइल क्या। हाँ ये जादू तो नहीं है, सिर्फ ये पूछ रहे हैं, कोई मतलब वो नहीं बताया कि क्या इनको प्रॉब्लम चल रही है। जी 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 ठीक है, इस्तिखारा करके ओवरऑल आपका जवाब दे देते हैं हम इंशाल्लाह। जी बाद साहब ने रूहानी इलाज हमसे मांगे हैं, तो इनके रूहानी इलाज शायद फरमा दीजिए। सबसे पहले ये हसन भाई हैं, हिंद से माशाल्लाह इन्होंने हमें कॉल की है, और इन्हें जो मसला है वो याद करना चाह रहे हैं, कुरान पाक यासीन शरीफ याद करना चाह रहे हैं, वो गालिबन इनको याद नहीं हो पा रही, हिफ्स नहीं हो पा रही, तो इसका कोई रूहानी इलाज। सबसे पहले तो ये है कि तवज्जो से अगर उसे पढ़ेंगे और सही तरीके से दिल जमाई के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएगी। अगर फिर भी याद नहीं होती तो पंजगाना नमाज की पाबंदी कीजिए, और हर नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद सर पर हाथ रखकर ये पढ़िए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इससे हाफ़ज़ा मजबूत होगा और जल इंशाअल्लाह ये सूरत याद हो जाएगी। बाकी हर किताब के शुरू में, इब्तदा में एक दुआ होती है, वो पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसकी बरकत से भी जो दुआएं हैं वो इंशाअल्लाह याद हो जाएगी। उस दुआ ये है, अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। बड़ी ज़बरदस्त ये दुआ है माशाल्लाह, कि जो अपना सबक याद करने से पहले या अपना हिफ्ज़ याद करने से पहले वगैरह ये पढ़ लिया करेगा 3 मरतबा वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसको याद भी हो जाएगा। ना सिर्फ याद हो जाएगा बल्कि वो इंशाअल्लाह याद भी रहेगा, उसको भूलेगा नहीं। जी 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 माशाअल्लाह, बरकत होगी। अच्छा बस तकरीबन एक ईसाई भाई हैं, वलीद भाई हैं। जी जी इनका मसला ये था कि इनका बुखार जो है ये नहीं उतर रहा, दवा भी ले रहे हैं लेकिन फिर भी जो है तो बुखार इनका जा नहीं रहा, तो इस हवाले से क्या रूहानी इलाज है इनके लिए? बुखार अगर नहीं जा रहा है तो बुखार वाला बकसरत बिस्मिल्लाहिल कबीर सही ये पढ़ता रहे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बुखार जो है वो इंशाअल्लाह जल चला जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मीठे मीठे साईं भाई, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं अब आपके इस्तिखारों की तरफ, सुनते हैं कि आपके इस्तिखारों में आपके लिए क्या जवाब मौसूल है। सबसे पहली कॉल मदनी मुन्नी ने रिकॉर्ड करवाई जी, तो उसमें उन्होंने मरीज़ा का मसला बयान फरमाया, क्या इशारा मिला उसमें? जी उन्होंने अपनी वालिदा का मसला बताया था, तो उसमें इस्तिखारा किया है, इस्तिखारे में बीमारी का इशारा है, ठीक है, कोई जादू बंदिश वगैरह इनके साथ नहीं आ रहा जी। इस हवाले से मेरे शेख तरीक़त अमीर अल सुन्नत का रिसाला है बीमार आबिद जी जी, इसके सफ़हा नंबर 37 पर एक वजीफ़ा है कि जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाहु 76 बार कागज़ वगैरह पर लिख कर या लिखवा कर आब ज़मज़म शरीफ से धोकर पी लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बीमारियों से महफूज रहेंगे। ठीक है। उसके बाद सलाम अली भाई ये फरमा रहे हैं जब से इन्होंने अपने घर के साथ वाली जगह ली है तब से इनकी तबीयत ख़राब रहने लगी है,
ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ ان کے ساتھ تو نہیں ہے. اب جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ گھر کا استخارہ کروا لے، تو یہ اپنے گھر کے ایڈریس وغیرہ بتا کر اپنے گھر کے معاملات کا استخارہ کروا لے تو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا کیا پرابلم ہے. پر ان کے ساتھ کوئی ایسا جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا. اچھا ماشاءاللہ. ایک اسلام بھائی جنہوں نے اپنا مسئلہ تو نہیں بتایا، انہوں نے کہا یہ چیک کر لیں مجھ پہ کوئی جادو عملیات کے معاملات تو نہیں ہے. عرفان نام بتایا. جی عرفان بھائی، جی عرفان بھائی کا استخارہ کیا تھا، ان کے ساتھ کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. پھر بھی یہ اپنی حفاظت کے حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 27 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار جو رات سوتے وقت پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل اس رات وہ ہر کہانی حادثات شریر انسان و جنات کے حملوں اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا. اچھا ماشاءاللہ. اچھا یہ ہمارے کسائیں بھائی ان کی رہ گیا ان کا محمد شاہ بھائی، یہ فقیاں اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، بے اولادی ہے، تو اللہ تعالی ان کو جلد صاحب اولاد فرمائے. تو کیا ان کے لیے کوئی روحانی ارشاد فرمائے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی. جی اس کے صفحہ نمبر 22 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا کہ یا اولو 41 بار 41 ٹائمز روزانہ پڑھیے، صاحب اولاد ہو جائیں گے. مزید یہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں اور وہاں سے اولاد کے حصول کے لیے تعویذات لے لیں. ہو سکے تو ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کر کے رائے خدا عز و جل میں دعا کریں اپنے لیے اولاد کے حصول کی، تو انشاءاللہ عز و جل معاملات بہتر ہو جائیں انشاءاللہ. اچھا یہ قصائمی بھائی ہیں حیدرآباد سے، فرما رہے ہیں میری ایک کمر کا مہرہ ہے یہ گھس گیا ہے، برائے کرم اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. درد رہتا ہوگا ان کو اس وجہ سے کمر کے اندر، اور اللہ عز و جل انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. ان کے لیے یا غنیو جی یا غنیو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیے. انشاءاللہ جسم میں کہیں بھی درد ہو، کمر میں درد ہو یا کہیں بھی درد ہو تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جاتا رہے گا. ٹھیک ہے. مزید جن عیسائی بھائیوں نے اس میں استخاروں کا بھی فرمایا ہے بذریعہ میسج، تو استخارے آپ ہمارے دعوت اسلامی کی جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے 0213485871 اس پر آپ رابطہ فرما لیجئے. اور کئی عیسائی بھائیوں نے ہم سے روحانی علاج بھی مانگے بذریعہ میسیجز. تو روحانی علاج وہ ہوتے ہیں جو ہم عموماً سلسلے میں بیان کرتے رہتے ہیں، روزی کے مسئلے کے حوالے سے ہم ایک وظائف بتاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بھی ہیں اور دیگر پریشان حالوں کے لیے بھی ہیں. اولاد کا بھی ہم عموماً سلسلوں کے اندر روحانی علاج بتاتے ہیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک ہی مسئلے کے حوالے سے کئی یعنی کہ میسیجز آ جاتے ہیں، تو یوں سمجھیں وہ ایک روحانی علاج جن کی کال ریکارڈ ہوئی ان کے لیے بھی ہے، جنہوں نے میسج کیا ان کے لیے بھی ہے. بڑھتے ہیں کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. محمد حنیف نام ہے میرا، میری والدہ کا نام صفیہ بی بی ہے. میرا کاروبار کوئی نہیں ہے، 4 سال سے موری کی تکلیف ہے، بیمار ہوں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے. یہ سب بتاتے ہیں یہ طویل دھاگے کا کام ہے، یہ بتاتے ہیں کہ طویل دھاگا ہوا. اللہ تبارک و تعالی آپ کی جملہ مشکلات پریشانیاں دور فرمائے. منیر بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو شوگر کا، بلڈ پریشر کا اور جو مسائل آپ نے بتائے اس کا روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں. مزید کال چلائیے. میں نے استخارہ کروانا ہے کہ میں تقریباً پہلے دکان میری بہت اچھی چلتی تھی، تقریباً 1 سال ہو گیا دکان بھی نہیں چل رہا اور گھر کے حالات میں ٹھیک نہیں اور میرے بچے بھی بیمار رہتے ہیں. میرا نام رفیق ہے اور میری امی کا نام مقبولہ بی بی ہے. جی رفیق بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی جملہ مشکلات آسان فرمائے. انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں، آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ کیا چہرے کو پر نور کرنے کا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ اگر وظیفہ کوئی ہے تو ارشاد فرما دی. جی انشاءاللہ ایک زبردست عمل ہے، وہ ہم آپ سے عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال چلائیے. والدہ کا نام ہے حسینہ بیگم اور ہمارے اہلیہ کا نام ہے مومنہ بیگم. ان کی بدن درد، سر درد اور ہر روز رات کو بخار ہوتا ہے. اس کا روحانی علاج بتا دیجیے اور استخارہ بھی کر دیجیے. جی استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. تو جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا آپ کے استخارے ہونے جا رہے ہیں اور اس دوران آپ درود پاک پڑھتے رہیے. جنہوں نے ہم سے روحانی علاج مانگے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں. سب سے پہلی کال جو تھی وہ
محمد میر یا محمد منیر نام کے سائیں بھائی تھے، یہ فرما رہے ہیں ان کو شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے اور دیگر مسائل و پریشانیاں بھی ہیں، تو ان کا روحانی علاج شاہ فرمائیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ، اس میں آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی لکھا ہے، یا حیو یا حیو یا حیو، 1000 بار پڑھ کر اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھیں، اپنے اوپر بھی دم کریں اور پانی پر بھی دم کر لیں اور وہ پانی پیتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل جو آپ نے کہا کہ شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل جو امراض ہیں وہ انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ ایک عیسائی بھائی نے فرمایا کہ چہرے پر نور آ جائے، اس حوالے سے کوئی روحانی جائے، تو میٹھے میٹھے عیسائی بھائی، نماز تہجد جو ادا کرتا ہے، فرائض کی پابندی تو ظاہر ہے یہ تو لازم و ملزوم ہے، اور جو نماز تہجد ادا کرتا ہے اس کے چہرے پر ایک ایسا نور آ جاتا ہے، ایسی ایک روشنی اور ایسا حسن آ جاتا ہے کہ جو مطلب بیان سے باہر ہے۔ تو نماز تہجد کی پابندی فرمائیں۔ یہ نماز تہجد کیا ہے، اس کے حوالے سے سماعت فرمائیے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اعرابی نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس کے لیے ہے جو نرم گفتگو کرے، کھانا کھلائے، متواتر روزے رکھے اور رات کو اٹھ کر اللہ عز و جل کے لیے نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تو یہ نماز تہجد جو ہے عشاء کے بعد اگرچہ ایک قلیل مقدار کے برابر بھی اگر بندہ سو جائے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد، تو اب جو نماز ادا کرے گا وہ نماز تہجد کہلائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے، اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔ تو نماز تہجد ادا کیجئے، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں حاصل ہوں گی، چہرے پر نور آ جائے گا، حسن آ جائے گا۔ یہ عیسائی بھائی نے جنہوں نے استخارے ہم سے کروائے، پہلے جو ہے تو ایک عیسائی بھائی ہیں رفیق بھائی، فرماتے ہیں دکان اچھی چلتی تھی، اب جو ہے تو کاروبار ان کا ڈاؤن ہو گیا ہے، بچے بھی بیمار ہیں، گھر میں ہی پریشانیاں ہیں۔ جی محمد رفیق بھائی کے استخارے کیا ہے، استخارے میں کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ جی جی، اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 28 پر نے وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور اس کے حلال میں خوب برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ مؤمنہ بیگم بنت حسینہ بیگم، ان کے سر میں درد ہے اور مزید ان کو تکلیفیں درد ہیں، اس کا کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ جن کا استخارہ کیا تو بیماری کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش نہیں ہے۔ جی جی، تو ان کو چاہیے کہ یہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 33 مرتبہ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا یاب ہو جائے انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلہ روحانی علاج و استخارہ اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کل انہی اوقات میں یعنی عصر سے مغرب کے درمیان ہم دوبارہ اس سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ عز و جل جن جن پریشان حالوں نے، دکھیاروں نے، بیماروں نے، مصیبت کے ماروں نے ہمیں کالز کی، ان کی تمام دکھ درد دور فرما۔ یا اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور فرما۔ یا اللہ عز و جل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما، بخشش فرما۔ یا اللہ عز و جل ہماری تمام جائز دعائیں حاجتیں اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب علی محمد۔
صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا اجڑا چمن ہو آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب.